أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق اللہ العظیم. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 36. کل ہم نے قوم لوط کا تذکرہ، کس طرح سے اس کی قوم نے جھٹلایا اپنے نبی کو، تو پھر اس پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا. آج مدین کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا اخاہم، ان کا بھائی، شعیبہ، حضرت شعیب علیہ السلام. مدین کی طرف انہیں بھیجا گیا. یہ آئکا کی طرف بھی بھیجے گئے تھے اور مدین کی طرف بھی قریب آئکا والے بھی قریبی رہتے تھے. فقال، تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا، فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو. وارجوا الیوم الآخر، اور امیدوار رہو آخرت کے دن کا. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ولا تعثوا، اور تم مت پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہو. ان کا فساد، پہلی چیز تو شرک میں بھی مبتلا تھے ہی وہ، یعنی سب معبودوں سے ہٹا کر کے ایک اللہ جو حقیقی معبود ہے اس کی بندگی کرو، پہلا تو یہی تھا. اور آخرت کے دن پر یقین رکھو. اور تیسری چیز کہ فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو اس زمین پر. تو ان کا فساد کیا تھا، وہ تولنے میں، یعنی تجارت میں بہت زیادہ دھوکہ بازی کرتے تھے، دھوکہ دہی کرتے تھے. لیتے وقت ایک گز، دیتے وقت دوسرا گز. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. یہ بہت زیادہ دھوکہ بازی کرتے تھے. اس معاملے میں فرمایا گیا کہ تم یہ مت کرو. فَكَذَّبُوهُ، مگر قوم نے جھٹلایا انہیں. نبی بھی نہیں مانا، اس کے پیغام کو بھی نہیں مانا، اور اس کی ان ہدایات کو بھی نہیں مانا، پس پش ڈال دیا. فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا. تو جب جھٹلایا تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، فَأَخَذَتْهُمْ، پکڑ لیا انہیں، الرجفہ، ایک زلزلے نے، ایک زلزلہ آ گیا، اس نے اسے پکڑا. فَأَصْبَحُوا، پس وہ صبح کو ہو کر رہ گئے، یا وہ ہو کر رہ گئے، فی دارہم، اپنے ہی گھر میں، جاسمین، اوندھے پڑے ہوئے، پڑے کے پڑے رہے وہ اپنے ہی گھر میں. اپنے گھر سے مراد اپنے اس علاقے میں جہاں کے رہنے والے تھے وہ سب جو پڑے رہے. ایک دھماکے نے انہیں آ لیا. کس قوم پر کس قسم کا عذاب آیا ہے، تو اس قوم پر جو تھے قوم شعیب اہل مدین، ان پر کون سا عذاب آیا، دھماکے کا عذاب، رجفہ، زلزلے کا عذاب. بہت زبردست طریقے سے ہلا ماری گئی وہ. اب اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ، مختلف قوموں کا تذکرہ ہو رہا ہے. وعاد وثمود، عاد اور سمود. وقد تبین لکم من مساکنکم، اور تم تو جانتے ہو ٹھیک طرح سے، تم تو دیکھتے ہو جن گھروں میں وہ رہا کرتے تھے. یعنی یہ بالکل نزدیک ہی تھی، چاہے قوم عاد تھی یا قوم سمود تھی، یہ تو عرب میں ہی رہنے والے تھے.
ایک قوم تو جنوب میں رہنے والی تھی اور ایک عرب کے شمال میں رہنے والی تھی، وہاں سے اکثر ان کا گزر ہوتا تھا۔ مکہ کے قریش، مکہ کے رہنے والے وہ دیکھتے تھے، اور آثار بالکل ابھی بہت زیادہ نمایاں تھے۔ قرآن کے نزول کے وقت تو اور زیادہ نمایاں تھے، آج بھی ہیں، آج بھی دیکھتے ہیں، وہ آثار ابھی موجود ہیں۔ تو فرمایا ان گھروں کو تم جانتے ہو، وہاں سے تم گزرتے ہو، ایک بار نہیں کئی بار گزرتے ہو، کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، مزین کر دیا، بھلا کر کے دکھایا، خوبصورت بنا کر پیش کیا ان کے سامنے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال، فصدہم، تو روکا انہیں، عن السبیل، راہ سے، یعنی راہ حق سے روکا۔ جو وہ کام کرتے تھے ان کو شیطان نے ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیا، یعنی تم جو یہ کام کر رہے ہو، نبی کی مخالفت کر رہے ہو، یہ کتنا اچھا کام ہے۔ انہیں بڑا مزہ آتا تھا اس میں، وہ کس وجہ سے؟ کہ شیطان کی اکساہٹ کی وجہ سے۔ آج بھی جو شخص دین حق کے راہ میں روڑے اٹکانے والے ہیں، برابر یہ وہی بات ہے کہ انہیں بھی شیطان نے اس کام میں کچھ اس قسم کا لطف دکھا دیا ہے، کچھ مزہ دکھا دیا ہے، خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے کہ یہ کام بڑا اچھا ہے، تم کرو۔ یہ جو تم کام کر رہے ہو، اہل حق کی مخالفت کر رہے ہو، خدا پرست لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہو، تو یہ بڑا اچھا کام ہے، بڑا خوبصورت کام ہے۔ اپنے ہی دل میں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کچھ کام کیا آج۔ تو فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پھر روک دیا انہیں راہ حق سے، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ سوجھ بوجھ والے لوگ تھے، یعنی ایسا نہیں کہ نالائق تھے، وہ گبی الذہن تھے، نہیں، بڑے سوجھ بوجھ والے لوگ تھے، لیکن شیطان نے ان کی مت مار دی تھی، انہیں یہ بات جو سمجھنی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ برابر اسی طرح جس طرح آج آپ دیکھیں گے نا، آج کل کے جو سائنٹسٹ ہیں، سائنسدان جو ہیں، وہ اربوں نوری سال کے فاصلے پر جو ستارے ہیں ان کو وہ دیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں، نئی نئی ایجادات، نئی نئی اکتشافات، بہت کچھ وہ دیکھتے ہیں، لیکن اتنی سی بات وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ سب کچھ نظام جو ہے خود نہیں ہوا، اتفاقاً نہیں ہوا، اس کے پیچھے کوئی ہستی ہے جو اس کو چلا رہی ہے۔ اس طرح علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے، وہ جو ہے ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے ستاروں کی گزرگاہیں جو وہ معلوم کر لی، ان کو جانتا ہے، ان کو سمجھتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، وہ اپنی مادی آنکھ کو اس نے بڑا استعمال کیا اور مادی آنکھ سے بہت کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن جو اس کی روحانی آنکھ ہے وہ اندھی ہو چکی ہے، اس سے کام ہی نہیں لے پاتا، دنیا کی پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچتا ہے ان چیزوں کو سمجھنے میں، سمجھانے میں، لیکن اپنے اندر کی دنیا میں وہ سفر نہیں کر سکا۔ اس نے اپنے آپ کو وہ اپنے آپ کو پہچاننے میں کامیاب نہیں ہوا کہ میں کون ہوں، میں کیوں آیا ہوں، کس نے مجھے بھیجا ہے، کیا میں خود بخود آ گیا ہوں، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ ان کی مثال وہی ہے کہ اس وقت وہ تھے، وہ بڑے ذہین تھے، کس کس قسم کے محلات وہ بناتے تھے، مضبوط اور قسم قسم کی چیزیں، کس کس قسم کی ڈیزائن وہ کرتے تھے، ہر لحاظ سے وہ بڑے ذہین تھے، فطین تھے، لیکن اس بات کو نہیں سمجھ پائے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اپنے نبی کو نہیں پہچان پائے، نبی کے پیغام کو نہیں سمجھ پائے۔ وجہ بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ شیطان نے ان کے جو کام تھے ان کو بڑا خوبصورت بنا کر پیش کیا، جو وہ کام کرتے تھے۔ اگر وہ دھوکہ کسی کو دیتے تھے تو شیطان انہیں سمجھاتا تھا، آج آپ نے بڑا کام کیا، اتنی کمائی آج آپ نے کی، یہ بڑا خوبصورت کام تم نے کیا، آج آپ نے فلاں جگہ نبی کی مخالفت کی، توحید کی مخالفت کی، آج آپ نے بڑا کام کیا، آج کا دن آپ کا کامیاب دن ہے۔ یعنی ہر وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس وقت کے جو نبی تھے ان کی مخالفت میں جو کرتے تھے، انہیں وہ خوبصورت بنا کر پیش کرتے تھے۔
اب قارون کا ذکر، وقارون وفرعون وحامان، یہ قارون، فرعون اور حامان. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ، بتحقیق ان کے پاس آ گیا موسیٰ، ان تینوں کے پاس، یہ ایک ہی وقت کے تھے، قارون بھی، فرعون بھی، حامان بھی. بالبینات، کھلی نشانیاں لے کر موسیٰ ان کے پاس پہنچا. تفصیل ان کی ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی صورتوں میں، آج ہم صرف مختصر کریں گے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے تکبر کیا زمین میں، بڑے بننے کا زعم انہوں نے کیا کہ ہم بڑے ہیں. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، لیکن یہ ہم سے سبقت لے جانے والے نہیں تھے، یعنی ہماری گرفت سے بچ کر نکلنے والے نہیں تھے، ہماری پکڑ سے بچ کر نکلنے والے نہیں تھے. فَكُلًّا أَخَذْنَا، ہر ایک کو ہم نے پکڑ لیا، جو بھی تھا ہم نے پکڑ لیا، کسی کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا. بِذَنبِهِ، اس کی گناہ کی بنا پہ، اس کے گناہ کی بنا پہ ہم نے ہر ایک کو پکڑا. فَمِنْهُمْ، پس ان میں سے کچھ تھے، مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، جن پر ہم نے پتھروں والی بارش بھیجی. یہ آپ سب جانتے ہیں قوم لوط پہ جو عذاب آیا وہ کیا تھا؟ حاصب، جو عربی میں کہتے ہیں ایسی آندھی کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ کنکر ہوں، پتھر ہوں، روڑے ہوں، اور وہ ایسے تھے کہ جس طرح میزائل بجتے ہیں بالکل ٹارگٹ کیے ہوئے تھے، ان پر بجتے تھے اور ایک ایک پر ان کا خاتمہ کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا. مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ ایسے تھے جن پر ہم نے پتھریلی بارش کی اور ان کا نام و نشان مٹا دیا. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ تھے، مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، جن کو ایک چنگھاڑ نے پکڑا. یہی قوم شعیب جو تھی، اہل مدین والی، ان کو کس طرح سے پکڑا؟ صیحہ، ایک خوفناک چیخ تھی، ایک آواز تھی بھیانک قسم کی، تو ان پر عذاب آ گیا، چنگھاڑ تھی وہی. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ تھے، مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ان کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. وہ قارون تھے اور اس کے وہ خادم تھے جو ہم ابھی پڑھائے، کس طرح سے ان کو زمین میں دھسا دیا. قارون کو، اس کے خزانوں سمیت اور ان کے کارکنوں سمیت جو اس کے خادم تھے، سب کو زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا. نوح علیہ السلام کی قوم کو کس طرح سے سیلاب آیا، اس میں ان کو غرق کر دیا. اور فرعون کو اور حامان کو ان کو گھر سے نکال کر لائے اور سمندر میں، دریا میں پہنچا دیے، تو وہاں ان کو غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرتا، ہرگز ان پر ظلم نہیں کیا. وَلَٰكِنْ كَانُوا، بلکہ تھے وہ خود ہی، أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں پر، يَظْلِمُونَ، ظلم کرنے والے. یوں ہی اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب میں گرفتار نہیں کرتا، یوں ہی کسی کے نام و نشان کو وہ نہیں بلاتا، یوں ہی کسی کو نہیں وہ تکلیف میں مبتلا کرتا، عذاب میں مبتلا کرتا. وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. انہوں نے اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے نبیوں کو ٹھکرایا ہوتا ہے اور نبیوں کے پیغام کو ٹھکرایا ہوتا ہے. ایک آیت ہم اور کریں گے، یہ یہاں پر مضمون مکمل ہوتا ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء. اب یہ ان تمام قوموں کا تذکرہ کر کے کس طرح سے ان پر عذاب آئے، تفصیل تو یہاں نہیں آئی، تفصیل پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کس طرح سے ان پر عذاب آئے. اب ان سے کیا درس ہمیں ملتا ہے؟ فرمایا مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء، مددگار بنائے تھے، سرپرست بنائے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ یہ فلاں بت ہے، فلاں ولی ہے، فلاں جن ہے، فلاں فرشتہ ہے، فلاں روح ہے، یہ ہماری مدد کرے گی. لیکن کوئی آیا مدد کرنے والا اس وقت جب پتھروں والی بارش آئی؟ آیا کوئی؟ جب طوفان نوح بلند ہو رہا تھا کوئی آیا ان کو بچانے والا؟ جب چنگھاڑ آئی، جب وہ خوفناک آواز آئی، جب وہ زلزلہ ہوا، جب لوط کی قوم کو اپنے پر پر اٹھا کر جبریل امین نے اوپر اٹھا کر نیچے دے مارا، کوئی آیا اس وقت بچانے والا؟ فرمایا کوئی نہیں آیا. جو انہوں نے اپنے مددگار سمجھ رکھے ہیں، جو انہوں نے اپنے اولیاء جنہوں نے سمجھا ہے کہ یہ ہمارے کام آئیں گے فلاں وقت مصیبت میں، کوئی نہیں آئے گا.
من دون اللہ اولیاء، جو بھی بناتے ہیں اللہ کے سوا یہ سرپرست، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی سی مثال ہے. اسی آیت کی وجہ سے اس سورت کا نام عنکبوت پڑا ہے. عنکبوت کے معنی ہے مکڑی، اسپائڈر. ان کی مثال کیا ہے؟ جن نے بھی اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار مانا کہ یہ میری مدد کرے گا، میری ہیلپ کرے گا، مشکل وقت میں میرے کام آئے گا، تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے فرمائی عنکبوت کی مثال ہے، مکڑی کی مثال. وہ کیا کرتا ہے؟ اتخذت بیتا، وہ ایک گھر بناتا ہے، گویا اس نے ایک گھر بنایا. وَإِنَّ، اور بے شک، اوہن البیوت، تمام گھروں میں سے کمزور ترین گھر جو ہوتا ہے، لبیت العنکبوت، وہ مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے. وہ تو ایک انگلی کہ اس اشارے سے، ایک انگلی کے ہلانے سے وہ گھر ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، تو اللہ کے عذاب کے سامنے وہ کیسے ٹک پائے گا؟ جس کا سہارا بھی آپ لیں گے اللہ کے مقابلے، وہ کمزور سہارا ہے، بس وہی مکڑی کا جالا ہے، وہ مکڑی کا بنا ہوا جالا انتہائی جو کمزور ہوتا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے، کاش ان کی سمجھ میں یہ بات آتی. انسان خود غرضی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے سہارے تلاش کرنے لگتا ہے اللہ کے احکامات سے بھاگنے کے لیے، مختلف قسم کے بہانے تلاش کرتا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے جو سہارا بھی تم تلاش کرو گے اللہ کو چھوڑ کر، آپ یہ سمجھو کہ یہ مکڑی کا گھر ہے. اور ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اور سب گھروں سے کمزور ترین گھر عنکبوت کا گھر ہوتا ہے، مکڑی کا گھر ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یقین عطا فرمائے کہ ہم واقعی اللہ ہی پہ بھروسہ کرنے والے بنے اور اللہ ہی کے دین کے مددگار بنے. شیطان ہمارے سامنے ہمارے اعمال کو خوشنما بنا کر پیش نہ کرے، بلکہ ہمارے سامنے اللہ کی جو باتیں وہ ہمیں خوبصورت لگے، وہ ہمیں سچی لگے. کہیں شیطان ہمارے اس ایمان میں کسی قسم کا تزلزل، شک اور تزلزل پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہو، اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اور قرآن پاک کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذہاب حمومنا وغمومنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.